تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سبھی احباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل، سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام، جملہ ثنا خانان شیریں لسان، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محمد ممتاز اتاری صاحب، انہوں نے حکمن فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں، اور جس دن ٹائم لیا تھا اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ 11 سے 12 بجے 1 گھنٹہ آپ کلام کریں گے، تو ہم نے پھر عرض کیا تھا کہ اس میں سے جو ٹائم کم کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ہم آ جائیں گے۔ ٹائم آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ 12 بجے سے 1 منٹ پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی۔ تقریباً میرے پاس 48 منٹ باقی ہیں۔ اتنی دیر آپ سے میں کلام کروں گا، اتنی دیر تک آپ ذرا توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اہل بیت کی شان اقدس، اور میں چاہوں گا کہ ذرا اسی عنوان کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ یہ ایکو ابھی بھی تھوڑی سی ہے، بالکل سادہ کریں، تھوڑی سی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پنجابی چاہتے ہیں اکا مکا، اجے کسر ہے، بالکل سادہ ابھی بھی ہے۔ وہ پتہ نہیں وہ بٹن دے ہاتھ لگتا نہیں پہ، اکا مکا ہے، صحیح تار دے اپنے۔ اور اگر ہو سکے تو تھوڑی سی سامنے والے ڈبوں کی آواز کھول دیں۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اردو سننا پسند کریں گے جی؟ کوئی مشکل نہیں ہے ویسے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رحمت عالم و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور اگر 100 مرتبہ والا وظیفہ اس پر عمل ہو جائے تو کیا کہنے، اور اگر پڑھتے پڑھتے لطف آ رہا ہو تو زیادہ بھی پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے برکتیں اتنی زیادہ میسر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائلوں سے نکلیں گے جی آپ حضرات، تھوڑا سا مہربانی کریں، موبائل جیبوں میں ڈالیں بھائی، جیب پا لو، سارے برا جڑے جڑے بیٹھے ہو نا جیب پا لو، میسج شیسج بات ہی کرے او بندی پہ کو لے لوے ہیں، مہربانی کیجیے بھائی۔ ویسے تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی سنتے ہی رہتے ہیں، لائیو بلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آمنے سامنے ذرا سن لئیے، تو اگر پھر بھی نہ چھوڑیاں چی رہنا تو مڑ سانو سدن کا کی فائدہ، انہوں نے یہ بھی گتوں کو گل سنو ساڈی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے تھوڑا سا آپ مہربانی فرمائیں گے، تھوڑا سا توجہ آپ کی میں چاہوں گا، بالخصوص فرنٹ سیٹوں والے جتنے آپ بات تشریف فرما ہیں۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے، آئیے اس کا ذرا ترجمہ کروں اور پھر بات کو آگے لے کے چلوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں تفسیری اور سادہ ترجمہ کروں گا کہ بے شک اللہ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ اے محبوب جو آپ کی اہل بیت ہے نا، اس سے ہر قسم کی آلودگی کو ہم دور رکھیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہم ان کو ستھرا کریں گے، یعنی اللہ ایسا ستھرا کرے گا جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا۔ دوستان عزیز، اس آیت کے دامن میں 2-4 باتیں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، سرے 10 2-4 باتیں جن کو سننا اور ان کی خوشبو سونگھنا وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ دل و دماغ بھی معطر ہو جائے گا، عقیدہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ
و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، آپ کی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اللہ رب العزت ہر قسم کی آلودگی سے دور رکھے گا اور انہیں اللہ ستھرا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، تھوڑا سا دھیان کیجئے گا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں اور حضرت عطار کے میں نے ٹکڑے کھائے ہیں، ان کا میں مرید ہوں۔ اس بات کو سمجھیے گا، یہاں پر جو اہل محبت ہے نا، انہوں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ اے محبوب آپ کی اہل بیت کو ہم ہر قسم کی آلودگی ان سے دور کر دیں گے، یہ ترجمہ نہیں کیا ہے، اگرچہ کئیوں نے کیا ہوا ہے، لیکن جو اہل عشق ہیں، توجہ میری طرف نہیں ہو رہی، دائیں بائیں دیکھنا بند کیجئے، تو یہاں پر جو ترجمہ کیا کہ ہم آلودگی کو دور رکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے دور کریں گے اور دور رکھیں گے، ان دونوں میں کوئی فرق تو ہے۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، ابھی بھی موبائل چل رہا ہے، ساتھ والا بیچارہ بھی دیکھ رہا ہے، صوفی صاحب ذرا جیب میں ڈال لیں، میں پریشان ہو رہا ہوں، پتر سیدھا ہو کے بہو، او چورا سیدھا ہو کے بہو، ہم اصل کلاس میں بیٹھنے والے بندے ہیں، تسی پچھلے سرے تے بیٹھ کے بھی یہ نہیں کرنا تو فقیر نو پتہ تو لگ ہی جانا، مہربانی فرماؤ تھوڑا جہا ذرا میرے حال تے شفقت فرماؤ، میں طالب علم ہاں، سبحان اللہ کھو گے، بس اتنا آکھے کہ میں نے پتہ لگے کہ جیندے ہی بیٹھے ہو، اتنی کاکی رکھنی ہے تسی ہیں۔ فرمایا کہ ہم آلودگی کو دور رکھیں گے، یہ ترجمہ کیا، کریں گے یہ نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں بھی ایک بڑی محبت و عقیدت کا پہلو ہے، اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور جناب کو سمجھ آ جائے۔ دور کرنے اور دور رکھنے میں فرق ہے، وہ یہ ہے، ادھر دیکھیے میری طرف، دور کرنے کا مطلب یہ کہ یہ کپڑا ہے نا، اس میں کوئی گندگی اور آلودگی تھی، میں نے پھر اس کو دور کیا، وہ جیسے بھی کیا میں نے کیا تھی تب کیا، اور ایک ہے کہ میں اس کو آلودگی سے دور رکھوں گا، یعنی یہ ستھرا تو ہے، اسباب ایسے بنا دوں گا کہ یہ ستھرا ہی رہے گا۔ یہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو اہل بیت ہے ہم انہیں آلودگی سے دور رکھیں گے، ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے دور رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حبیب جب تیرے ہیں نا تو یہ پہلے ہی ستھرے ہیں، لیکن آئندہ سے بھی ایسی مہربانی ہوگی یہ ستھرے ہی رہیں گے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ بڑا بنیادی بات ہے، یہ اہل عشق کے علاوہ کوئی یہ ترجمہ کر نہیں سکتا، اور بظاہر یہ لوگوں کی نظر میں یہ فرق نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی تو یہاں پر یہ کہنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ محبوب ہم آپ کی اہل بیت کو ستھرا رکھیں گے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی تو اپنی بڑی شانیں ہیں، تو یہ اہل بیت کے بارے میں یہ کیوں کہا؟ اب اس کے اندر بھی ایک لطیف نکتہ ہے، سمجھیے گا۔ دیکھیں دو بھائی ہوں نا، دو بھائی کسی گھر کے اندر، ایک بھائی اگر حافظ قرآن ہو اور دوسرا کبوتری باز ہوئے تو آدھے یار اے کیڑا ایک ہی گل، ایک بیرا حافظ ہے تو دوے دے کام دیکھو۔ اگر ایک بھائی حافظ ہو اور اس کے خاندان کا یا بھائیوں میں سے کوئی ایک بندہ وہ لوز کریکٹر کا مالک ہونا، تو اس پر اعتراض آتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، یعنی لوگوں کی ایک تمنا ہے کہ جہاں پر نیک بندہ ہو، اچھا بندہ ہو، باقی اس کا گھرانے والے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ نے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کلام فرمایا، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صرف میرے حبیب ہی اچھے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، جو محبوب کا گھرانہ ہے ہم نے اسے بھی اچھا بنا دیا۔ بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں ہے؟ بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں؟ اچھا، کئی چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ویسے چوپ شاہوں کے تو ماننے والے نہیں ہیں، ان شاہوں کے ماننے والے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں۔ سٹیج والے بھی باعث برکت جتنے بیٹھے ہیں آپ بول سکتے ہیں، سبھی حضرات بول سکتے ہیں، سٹیج سے بیٹھنے والے پر پابندی ویسے بھی نہیں ہوتی ہے، انہوں ویکسن تگلے بولے سن، آپ بھی تھوڑا سا حرکت ڈالیں، اللہ برکت عطا فرمائے گا، ہے توجہ فرمائیے۔ تو یہاں پر محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں یہ جو گارنٹی دی ہے، یہ اس لیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جس گھر میں کوئی اچھا ہو باقی بھی سارے اچھے ہونے چاہیے۔ اب محبوب سے بڑھ کے اچھا کون ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، سامنے والے بول لو سبحان اللہ، محبوب سے بڑھ کے کون اچھا ہے؟ جی کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا زمانے والوں دیکھنا ہم حبیب کے گھرانے کو بھی سب سے اچھا بنا دیں گے۔
سمجھ آئیے؟ اور ان کے ہر قسم کی آلودگی کو ہم ان سے دور رکھیں گے. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھرانے کی شان اقدس بیان میرے رب نے خود فرمائی. اور وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تاکہ لوگ یہی نہ سمجھیں کہ صرف محبوب ہی ہیں باقی نہیں. فرمایا سبھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا، اگر یہ بات بھی آپ سمجھ گئے، لگے ہاتھوں یہاں پر ایک اور بات نہ کہہ دوں آپ کو. پہلے آپ لوگ نہیں مانتے تھے، پہلے ہم تقریریں کرتے تھے اور کئی ایسے ہوتے تھے نہیں یار گال نہ کرنی چاہیے، ساڑھے سامنے تھے وہ نہیں کر دے. وہ کون سی باتیں ہوتی تھی؟ جب ہم کہتے تھے نا کہ کچھ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں اور کچھ صحابہ کے دشمن ہیں تو آپ مانتے نہیں تھے. ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہوں تو لوگ ننگے ہو گئے نا، ہوں تو پتہ لگ گیا نا کہ صحابہ نو بھوکن والے کتے بھی ہیں نا. کٹھے بولو کہ فوت نہ ہو جائے ہیں جڑے اہل بیت نو بھوکن والے سورے نو بھی ہیں نا. تو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا. کئی لوگ ہیں جو یزید کو ابو جی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جنہاں دے منہ زبان ہے پتر ہل لو، تسی تو کئی مانتا بیٹھنا ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو بھائی اب تو پتہ چل گیا نا. اب آئیے ذرا یہاں یہ بات بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں کیا خیال ہے، یہ اہل بیت سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بیٹا تم نے اس آیت پہ غور کیا ہی نہیں. اگر کر لیا ہوتا نا تو تمہیں پتہ چل جاتا میں یہ پیار کر ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے اتاری صاحب کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن کی آیت پہ غور کر لے. اشارت النص بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس آیت میں اشارہ یہ ہے، ظاہر حکم ہے کہ اے محبوب جو آپ کا گھرانہ ہے، جو آپ کی اہل بیت ہے، اس کے قریب ہم گندگی کو نہیں آنے دیں گے. اور جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، گندا ان کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ تو بھائی جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی ان کے قریب گندا بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتا سمجھ لو سند لگ گئی، وہ دے اتے مور لگ گئی کہ اے ہے پکا گندا بندہ. اور جڑا محبت کرے اگرچہ اس کا عمل کمزور ہو لیکن یہ مہر پکی ہے کہ اندر دا پکا تے ستھرا ہے. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اس واسطے جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کا تعین آپ کو ہو جانا چاہیے کہ وہ کون ہے. وہ پکے گندے ہیں. آپ جتنے بیٹھے ہو اپنے دلوں کا جائزہ بھی لو. کہیں ہمارے دلوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہو کہ تمہارے دل میں پیار ہی پیار ہے. اور اگر ہے تو پھر ہمارے یہ ٹوبا کے آگے جنگ ضلع تھا نا، اتھو دا بولی یاد نے چھوڑیاں ہی پانی گات کے بوڑھ کے مار جا. چھوڑی سمجھتے ہیں؟ یہ چھوڑی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ گھڑے دے اتے دیون والی چھوڑی. آدھے چھوڑیاں ہی پانی گات کے بوڑھ کے مار جا. تو میں کہہ رہی اہل بیت دا یا صحابہ دا دشمن ہے تو چھوڑی نو بھی ایویں تانگ نہ کر، انہیں کہ میں بوڑھ کے مار جا. اس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوں یا اصحاب ہوں، مہربانی کر کے ان کا پیار دلوں میں ہونا چاہیے. اور لگے ہاتھوں میں بتا دوں، بعد میں پتہ نہیں بس اوقات بہت ساری باتیں ذہن سے رہ بھی جاتی ہیں. جس بندے کے دل میں صحابہ کا پیار ہو اور اہل بیت کا نہ ہو وہ بھی کان کھول کے سن لے، اور جس کے دل میں اہل بیت کا پیار اور صحابہ کا نہ ہو کان کھول کے سن لے. یہ دونوں قسم کے لوگ اپنے ذہن سے جنت نکال دے، پولیاں واسطے تیار ہو. سٹیج والوں کی آواز کمزور ہے، آواز کمزور ہے. بول لو سبحان اللہ. پتر کدے آئے بیٹھے ہو؟ محفل جی آئے ہو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی بھی نہیں آ رہی. او صوفی آپ کی آواز نہیں آ رہی. توجہ بھائی توجہ. کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور یہ ہر صحابی نبی جدو نعرہ لگے ترکڑے ہو کے لایا کرو. یہ عام نعرہ نہیں ہے نا، ہر صحابی نبی یہ کھٹمل مار نعرہ ہے. ڈینگی مار، مچھر مار، لال بیگ مار، ہر قسم کا جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ سارے کیڑے مر جاتے ہیں. ہاں جاگ رہے ہیں افران گوڑے چھڑ کے بہو پترا، ترکڑا ہو کے بہو ذرا، ترکڑے ہو کے بہو. عزیزان مکرم اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا تو یہ میں نے کہا میں لگے ہاتھوں بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھو اور اہل بیت کی محبت بھی دل میں. اگر کسی ایک گھرانے کے بارے میں نفرت آ گئی جنت اپنے ذہن چکا ڈانگا واسطے تیار ہو جائے. یہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن آج چونکہ موضوع آپ نے شان اہل بیت دیا ہے تو اس لیے سرے دست میں ان کی بات کر رہا ہوں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب اہل بیت کی بات آئے نا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علاقہ بھر کے یقیناً جید علماء بیٹھے ہوں گے، میں سب کے نام نہیں جانتا ورنہ برکت کے لیے میں لیتا.
جو عالم فاضل بندے ہیں وہ میری بات سمجھے گا میں کیا کہنے لگا ہوں. جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو آپ کو پتا ہے اہل بیت میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. یہ سنیوں کا سٹیج ہے ذرا. آپ کی آواز نہیں آ رہی پیارے بھائی, کی آواز نہیں آئی آپ کی. فوٹو تسی بڑے شوق نہ چھکائے نے پر زبان اللہ ایک باری بھی نہیں آ. دو نمبر ہی نہ کریں آپ, مہربانی فرمائیں ذرا جاگ کے بیٹھیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف. جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو 3 قسم کے احباب مراد ہوتے ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلے حضور کی بیویاں مراد ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مراد ہوتی ہے. جتنی بھی آپ کی اولاد ہو دوسرے نمبر پر یہ مراد ہے. اور تیسرے نمبر پر جب لفظ اہل بیت بولا جائے وہ احباب مراد ہوتے ہیں جو نبی پاک کے خاندان کے وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. اور آپ کو پتا کہ ان کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. آل جعفر, صرف سید نہیں بھائی سن لے, آل جعفر, آل علی, کے جامع جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو, آل جعفر, آل علی, آل عباس, آل حارث, اور بعضوں نے آل عقیل لکھا ہے, آل حارث نہیں لکھا. یاد رکھ لیں یہ دیانتاً کچھ علمی دیانت ہوتی ہے جو ہمیں کرنی پڑتی ہے اور یہ ضروری ہے. یہ وہ خاندان کے لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہمارے بھائی جان بولے تھے کہ سید کے اوپر, یہ جو سید ہوتے ہیں نا ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ سید ہوتا ہی وہ ہے جو سیدہ کی اولاد. ہاں یہ یاد رکھ لیں کیونکہ اس گھرانے میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. یہاں پر وہ لوگ مراد ہے جن کو نبی نے اپنا بنا لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا, محبوب پر ایمان لے آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان گھرانوں کو اپنا گھرانہ کہہ دیا. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ اہل بیت اطہار کا جب لفظ بولا جائے یہ احباب مراد ہوتے. سب سے پہلے بیویاں, دوسرے نمبر پر اولاد. اور آپ کو یہ پتا ہے حضور کی اولاد کتنی ہے؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے, یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے. حضور کی اولاد کی تعداد ہے ٹوٹل 7. شیخ محقق نے ویسے 6 کا قول بھی کیا ہے, اور وہ کس طرح؟ 4 مبارک بیٹیاں ہیں اور 3 مبارک بیٹے ہیں. شیخ محقق مدارج کے اندر لکھتے ہیں ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے بھی ہیں, لیکن اصح ترین قول کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اور یہ بھی یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں, سب کا ماننا بھی سنی کے لیے ضروری ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی ایک کا کوئی منکر ہو جائے وہ سنی نہیں ہو سکتا. اور ہم نے ایسی مکروہ آوازیں سنی ہیں, کئی ایسے بندے جو شکل سے بھی بے غیرت لگتے ہیں وہ چوکوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں, میں نے چوکوں میں بات کی, میں نے چوکوں والی ویڈیو میرے پاس موجود ہے, کہتا ہے ہم نبی کی باقی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے, ہم ایک کو مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے ہم بھی تمہیں بندہ نہیں مانتے, ہمارے نزدیک بھی بندہ وہی ہے جو نبی کی بیٹیوں کو مانتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ باندھ کے نہ باؤ, ساتھ جا کے بولو. سر ہلانے سے گزارا نہیں ہونے والا ہے, بول کے بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل وہ انسان نہیں ہے ہمارے نزدیک, یہ لکھ لے میری بات. اور شکل تو ہی پتہ لگتا بھی ہے نہیں کوئی. نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہو, ہم تمہیں بندہ مانے, جا پر دفاع. ایسے چوڑ بندے کو تو ہم جوتا نہ اپنا اٹھانے دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بات سونے دھیان دے نال تقریر سنو. اب جس نے موبائل نکالا میں یہاں منگوا لوں گا. خدا کا نہ ہے, تقریر سنو یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو بھی انکار کرے سمجھ لو بندے دا پتر ہے ہی کوئی, اور وہ دی شکل بھی دسے کی بھی ہے بندے دا کوئی نہیں. اور بولو سنیو میرے گرامی قدر حضرات, اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد پاک کی بات جب آئے تو سنی بنا کرو. گرامی قدر حضرات, اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی, او پتر تھلے ہو گے نا یار, آمب لین آیا نا چب لے گا یار, تو تقریر سن اللہ دیا, تسی سٹو صحیح جی ہو جائے سٹو کے لے جاواں گے. راست تو نہیں ہوئے آپ حضرات یار. کیوں بھئی حسنین بھائی, یہ پتہ نہیں یار لوگوں کو کیوں بہ جا تو میرا پتر تو سون یا پہ کر لے سی, تسی ذرا بس سبحان اللہ کھنا لے بنوا چاہو ذرا پیار دے. گرامی قدر حضرات, اصل میں بھول جاتا ہوں نا, نبی ہے بیٹھے کنج لے گا تو آن دیو بس. لیکن ہم کوڑیاں ہمارے اندر بھی بڑا کرارا مولوی سے
خدا کے بندے اصل میں نا آپ چسکے زیادہ لیتے ہیں، ورنہ اگر آپ کبھی باتیں سننے پر آ جائیں نا تو باتیں بہت ہیں، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، پیچھے والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ذرا آگے آئیے اور دھیان فرمائیے، جزاک اللہ، جو بات میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے تو اگلی بات سناؤں۔ جب اہل بیت کی باری آئے، ادھر دیکھو میرے حلوے کو چھوڑو، اہل بیت کی باری آئے، یہ لفظ کہنے کی سب سے پہلے نبی کی بیویاں مراد ہوتی، دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد مراد ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر حضور کا سارا گھرانہ جن کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات، آپ کو اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو یہاں ایک بات اور بھی کر لیں، بس اوقات نا کئی لوگ صرف یہاں تک بات رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ خاتون جنت کو اپنے پاس بٹھایا، مولا علی کو بٹھایا، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین، آپ دونوں کو بٹھایا، اوپر چادر ڈالی اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، اس کو ستھرا کر۔ تو وہ کہتے ہیں یہی اہل بیت ہے۔ میں نے کہا یار اس حدیث کے ہم منکر نہیں ہیں، میں ابھی بیان کروں گا، اور جیسے سنی بیان کرے گا چاسوی آئے گی، لیکن میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اہل محبت بیٹھے ہو، یہ سیدہ کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی۔ میں نے کہا کہ ماں کا نام کیا ہے؟ اما خدیجہ۔ تو میں نے کہا کیا تیری عقل کام نہیں کرتی کہ بیٹی اہل بیت میں ہے اور ماں کوئی نہیں ہے؟ سنی بندہ علم سے محبت کرنے والا بندہ بولے میں نے کیا کہا ہے؟ یار کمال ہوگی، یہ بیٹی اہل بیت میں ہے اور ماں نہیں ہے۔ آخر نہیں انج تو نہیں ہو سکتا، تو میں کیا مرشدہ مر رہا ہے، اور نبی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ پہلے اہل بیت میں ہیں، بیٹیاں بعد میں اہل بیت میں ہیں۔ جس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بول سکتا ہے۔ آواز سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ ڈرامہ کرتے ہیں لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالتے ہیں۔ میں ویسے بھی آپ کو ایک بات کہتا ہوں، علماء نے لکھی ہے، آپ کے ساتھ اگر بیٹی ہو اور راستے میں کوئی مل جائے تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ میری بیٹی ہے، میں گھر چھوڑ کے آتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اور اگر بیوی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نال گھر والے میں ہنے آؤں پہ ہیں۔ اہل بیت گھر والے یہ تو کہا ہی بیوی کو جاتا ہے، کتنے بھلا بیٹھا ہے تو بیویاں نو یکسر سائڈ تے کر دیتا ہے، تو میں کیا سنی بانی۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں، پھر بیٹیاں اور بیٹے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے وہ احباب جن کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ دوستان گرامی یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات اور سنا دوں آپ حضرات کو تاکہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں تھی، بیک وقت آپ کے پاس 9 تھی، اور یہ جتنی آپ کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور یہاں بھی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بندہ اپنے آپ کو مومن کہے اور اپنی ماؤں کو بھونکے، میں کیا مومن نہیں حرمدہ ہے۔ اصل مومن وہ ہے جو اپنی ماؤں کی عزت کرتا ہے۔ کمزوروں والی آواز ہے، کمزوروں والی ہو سنیو، ستی پئی قوم ہے۔ اصل مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنی ماں کی عزت کرے۔ بتاؤ نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ جدیاں ہیں بولے تھے صحیح نہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بتاؤ اپنی ماں کی عزت کرو گے یا بے عزتی کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ تو پھر عزت کر، اپنی ماں دی جڑی عزت نہ کرو، حرامی ہوندا ہے، حلالی نہیں ہوندا۔ اس گل تے کیوں چپ ہو گیا؟ تہاڈیاں کوئی رشتہ داریاں تو نہیں ہیں؟ بندے بن کے بولیا کرو اور تکڑے ہو کے بولیا کرو۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات؟ دوستان گرامی اب آ جائیے اگلی بات آپ کی، یہ جو عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بتا رہے ہیں، اور کئیوں کا ہاضمہ بالکل کمزور ہوتا ہے نا، وہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ چنگی دوائی کھانی ہے، یہ ہاضمہ ٹیٹ لے کے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب آ جائیے ذرا اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت میں یہ احباب ہے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ کمالات میرے نبی نے عطا فرمائے بطور اعزاز و شان و کرامت، فضیلت، اجلال، وہ پتہ کس کو عطا کیے؟ اے جن کا میں نے نام لیا، جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے ان کو چادر تلے کیوں لیا تھا اور کیوں دو؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ سن لیں، اس لیے میرے حبیب کو پتا تھا کہ میری جو نسل پاک ہے وہ میرے بیٹے سے نہیں چلے گی، وہ میری بیٹی سے چلے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور محبوب پاک علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا سیدہ خاتون جنت سے چلے گی۔
اسی بات سے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ان کی اولاد کو چادر کے نیچے لکھا یہ بھی میری اہل بیت ہے. قیامت تک کے لیے بتا دیا ان کے مخالف بھی نہ بننا, ان کو میں نے اہل بیت میں داخل کر لیا. خاص ان کو اعزاز دیا کہ نبی پاک اتنے اعزاز دیتے تم بھی حیا کرنا, ان کا لحاظ رکھنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ اہل بیت کے تو بہت احباب ہے. یہ حضور ہے جس کو چاہے اعزاز دے. جیسے ترمذی شریف میں حدیث آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ بتائیے آپ کی اہل بیت میں آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین, فرمایا حسن ہے دوسرا حسین ہے. آپ نے ان کا نام لے دیا. تو اب اس کا مطلب یہ باقی سارے اہل بیت سے نکل گئے, سیدہ بھی نکل گئی, مولا علی بھی نکل گئے. آخر نہیں انہاں دی تے شان دسی ہے. میں کہ اسی طرح جڑے چادر دے ہیٹھ آئے انہاں دی شان دسی ہے, باقی بھی ویچی نے. بات سمجھ آئی ہے؟ اور یہاں یہ بھی سن لے, میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اہل سنت کا خادم جو ہوں تو بات نہیں کروں گا. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی. سنیے وہ بات کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہ عمل فرما رہے تھے تو پتہ کس کے گھر میں تھے؟ حضرت ام سلمہ کے گھر میں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں تھے. آپ نے جب چادر اوپر دی دعا کی نا تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. گل سنن والی ہے, بالکل ہی چپ بیٹھے ہو سر, سننے والی ہے. تو پتہ کیا کہا تھا آقا علیہ السلام نے؟ عباس کہتے ہیں نہیں حضور نے فرمایا نہ تو نہیں آنا. ایتھے گل کے تلے واہ 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 کا کلو ڈکی او تھوڑا جہا چلی او اللہ دا نام منو کوڑ مریندا پیا. علماء بیٹھے نے, میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب آقا کریم علیہ السلام چادر میں لے کے بات کر رہے تھے حضرت ام سلمہ نے کہا میں بھی آ جاؤں. آقا نے فرمایا انک علی خیر وفی روایت انت علی خیر. آپ نے فرمایا سلمہ تو نہ بھی آ, تو تو پہلو ہی اہل بیت. اگر یہ ترجمہ نہ بنتا ہو میں ذمہ دار ہوں. اگر ترجمہ بنتا ہے تو دو نمبریاں نہ کر, بندے دا پتر بن. تو یہ ترجمہ کر ہو سکتا ہے جڑا امام احمد رضا دا غلام ہوئے. ختم نبوت دا نعرہ تو مٹھا نہ لاؤ یار, بابا جی نے ٹیل نہ لوایا تے تسی چپ ہوندے پئے ہو. تاجدار ختم نبوت, آئیدار ختم نبوت تشریف رکھی ہے. اس طرح کر کے تجھے آیا ڈلے جناب, کمال والی گل ہے. یہ نعرہ تو جان پا دیندا بندہ. سمجھ آ رہی میرے پیارے بھائیوں کو؟ تو میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ سے فرمایا آپ تو پہلے خیر پر ہیں. اور سنیے ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے, کاش کے ساری روایات جو موجود ہے پڑھ کر سنانے کا ذہن بن جائے تو مسئلہ تب حل ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام سلمہ رونے لگ پڑی. توجہ میری طرف نہیں ہو رہی آپ حضرات کی, آپ رونے لگ پڑی کہ یا رسول اللہ میں اہل بیت میں ہوں لیکن آج خصوصی فضل مل رہا ہے, کوئی قطرہ مجھے بھی ملے گا. فرمایا اٹھائیے چادر اور آپ بھی داخل ہو جائیں. یہ بھی روایت صحیح میں ہے تو اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ اعزاز و کمال عطا فرمایا, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اس میں غلط بیانی نہ کی جائے. مسلمان بندہ غلط بیانی کرتا بھی نہیں ہے. جو ہے سب رات کی میں کیا کہہ رہا ہوں. اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اہل بیت, بالخصوص حضور کی اہل بیت, آپ نے پتا کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام. آواز کمزوروں والی ہے, دوڑیاں تو بول دے ہو کدی حضور دی حدیثاں تے بولو صوفی. لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام, فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو, ایک طرف مقام ابراہیم ایک طرف حجر اسود, یہ جنہوں نے کعبہ شریف دیکھا ہے اللہ سب کو دکھلائے. جہاں پر خانہ کعبے کا دروازہ آتا ہے نا, بندہ وہاں کھڑا ہو جائے نا, ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم آتا ہے. اور ذرا جملہ سنی, فرمایا بندہ وہاں پر کھڑا ہو اور کرے کیا؟ فصلی فصام, فرمایا کہ نماز نیت کر کے کھڑا پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہوا ہو. کعبے کے اندر ہے, حجر اسود کی برکت ہے, مقام ابراہیم کی ہے, نماز ہے,
روزہ ہے، ثم لقی اللہ، فرمایا وہاں کھڑے موت آ گئی اس کو۔ اب بتائیے ایسے بندے کو جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ آپ بتائیں، جانا چاہیے نا؟ ذرا سارے حضرات دھیان فرمائیے تاکہ میں بات عرض کروں آپ کو۔ میرے کریم نے فرمایا، نانا رکی ابھی بات سنیے، فرمایا وَهُوَ مَبْغُوضٌ لِآلِ مُحَمَّدْ قَدْ دَخَلَ النَّارَ، فرمایا اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہ ہو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ کوئی نہیں آئی؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت اتنی ضروری ہے۔ اچھا یار سوچنے کی بات ہے، میں کئی بار جب یہ روایت میں جیسے آپ چپ کر کے لوگ چپ کر جاتے ہو، یار ہے سمر صاحب کی روایت سنائیے، وہ بندہ کعبے دے وچ کھلوتا ہے، نماز پڑھتا کھلوتا ہے، روزہ رکھی کھلوتا ہے، ایڈا تکڑا عمل ہے وہ کولوں کہ وہ جنت دے وچ ٹر گیا ہے۔ میں نے کہا اگر جنت میں جانا ہے نا تو جنت کے بادشاہوں سے پنگے نہ لے، پھر پیار کرے نا۔ ان کا بغض دل میں رکھتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور میرا اگلا جملہ بھی سننا، ہوں میں تانوں کوئی نہیں آکھنا اچا بولو، ہوں میں نہیں تانوں آکھنا، دل آکھے تے بولنا ہے۔ میں کہہ جے دل دے وچ اہل بیت دا پیار نہیں نا تو کعبے دے وچ بھی کھلو رہو تے تینوں سائیاں جنت نہیں جان دینا، تے جے تیرے دل دے وچ پیار ہے تے باویں تو اس گراؤنڈ دے وچ فوت ہو جا، سائیاں تینوں پھر بھی جنت دے وچ لے جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ کرنٹ ہے پر اجے تھوڑے لوگوں چ سارے چونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ناری پر ترکڑے ہو جایا کرو یار، ہاں جاگ کے بیٹھا کرو۔ گرامی قدر حضرات کو بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ محبوب پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، اس واسطے آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرو، پیار کرو۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، محبوب پاک علیہ السلام نے نا اپنی اہل بیت کی شان کئی موقعوں پر کئی طریقوں سے ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے، اب دوسری حدیث سنیے اور غور سے سنیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، فرمایا جس بندے کا یہ جی چاہے کہ اللہ مجھے توکل کی دولت عطا کرے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے، آسان لفظوں میں ترجمہ کروں کہ یا اللہ میں تیرے دیتے تے راضی ہاں، بس میں راضی ہاں۔ سمجھ آ رہی؟ تھوڑا زیادہ ہے، بالکل میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے جتنا دیا ہے بہرحال میری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ آواز کمزور کر گئے ہیں آپ حضرات، جتنا بھی دیا ہے بہرحال میری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نا ایک حدیث شریف سن لیں، یہ لگے ہاتھوں میں سنا دیتا ہوں، سیاستہ میں موجود ہے، بیٹے کو بٹھائیں، میرے چاند بیٹھ جائیں ذرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا کہ جب دین کا معاملہ ہو، غور فرمائیں گے، جب دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے، اور جب دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے۔ تو کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث نے بڑا کمال کیا، فرمایا جب دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے نیچے کو، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا کہ یار میں ساری زندگی دکان بنائی، کام کیتا، موڑ وہ ایکو مکان، نہ کوٹھیاں نہ پلاٹ نہ بنگلے، او فلانا بندہ ویکو کوٹھیاں پلاٹ تے بنگلے تے 10 گڈی کھلوتا ہے، کیا بات ہے، گڈیاں بدا جھوٹتا ہے، اوئے ہوئے بندے اگو پیچھو بدل، یار میں نہیں آیا۔ فرمان نہیں، دنیا کا معاملہ اتنے نہیں دیکھنا، دنیا کا معاملہ نیچے دیکھ، تیرے پاس گھر ہے اسے دیکھ جس کا گھر نہیں۔ آواز کمزور ہو گئی آپ کو۔ دنیا کا معاملہ ہو تو نیچے والے کو دیکھ، اوپر والے کو نہیں دیکھنا، پریشان ہو جائے گا، مر جائے گا جیندہ ہی۔ تلے والے نو دیکھ، اسے دیکھ، تیرے دونوں ہاتھ ہیں اسے دیکھ جس کا ایک نہیں ہے، تیری دونوں آنکھیں اسے دیکھ جس کی ایک نہیں۔ دنیا کا معاملہ تلے والے، جب دین کا معاملہ ہے تو اوپر والے کو دیکھ۔ تو 5 نمازیں پڑھتا ہے نا تو پھر اس کو دیکھ جو 7 تہجد بھی پڑھتا ہے۔ آواز کمزور ہو گئی ہے۔ اسے دیکھ جو تہجد کے ساتھ روزانہ 1 سپارہ قرآن کا بھی پڑھتا ہے، اسے دیکھ جو روزانہ 1 تسبیح درود کی بھی پڑھتا ہے۔ اب دین کا معاملہ ہو ہم اوپر نہیں دیکھتے، یقین کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین کا معاملہ اتلا بیک ہے، اور جب دنیا کا معاملہ ہو تو پھر نیچے والا۔ جب یہ ہم عمل پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی بڑھ جائے گا اور دنیا کے دکھ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے میرے سنگیوں کی؟ جتنے
اب آ جائیے ذرا اگلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا. حضور نے فرمایا من اراد التوکل فلیحب اہل بیت، جس کا جی چاہے اللہ مجھے توکل کی دولت عطا کرے تو فرمایا وہ میری اہل بیت سے پیار کرے. من اراد الحکمہ فلیحب اہل بیت، فرمایا جس کا جی چاہے اللہ مجھے حکمت و دانائی عطا کرے. ساڈی بولیے چاہتے نے سیاਣਾ ہو جاواں تو فرمایا اہل بیت سے پیار کر لے سیاਣਾ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی بھی حدیث شریف نہیں ختم ہوئی. میرے حبیب نے فرمایا من اراد ان ینجو عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، جس کا جی چاہے میں قبر میں جاؤں اور قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، فرمایا اسے چاہیے میری اہل بیت سے پیار کر لے. ابھی بھی یہاں تک صوفی صاحب آپ کی آواز سننے کے لیے خیر ہے. مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہیں پر یہ ڈھلے نہ بنیا کرو. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دینا. گرامی حضرات اگلی بات حضور نے ابھی بھی حدیث شریف نہیں ختم ہوئی. میرے کریم نے فرمایا من اراد دخول الجنہ فلیحب اہل بیتی، جس کا جی چاہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، فرمایا میری اہل بیت سے پیار کر لے اللہ جنت میں داخل فرمائے. برکت عطا فرمائے. توجہ ہے پیارے بھائیوں کی؟ کوئی نہیں آپ دوستان عزیز، اس واسطے محبوب پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے پیار ضروری ہے. چونکہ وہ پیار ہوگا تو یہ چیزیں میسر آئیں گی، ورنہ تو آ ہی نہیں سکتی. سمجھ آ گئی ہے؟ آواز پھر کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے، جوانوں والی. سمجھ آئی ہے؟ گرامی قدر حضرات اب آئیے ذرا اگلی حدیث شریف عرض کروں. محبوب پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا. حضور فرماتے من صنع الی اہل بیتی یدن کافاتہ یوم القیامہ. ٹھیک ہے، اگر حکم ہو تو ضرور بتائیں، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہائے ہائے بولو ذرا سبحان اللہ. بڑی موقع تے راؤ وسیم نے تار چھڑی ہے جڑی میں روایت پڑھ رہا نا اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ چ لکھی ہو. توجہ ہے صاحب حضرات کی؟ چلو آپ اعلیٰ حضرت اہل بیت بیان کرتے ہیں فتاوی رضویہ سے. ہن بولو تو صحیح ہو میری ستیاں قوماں. کرو جناب، خدا دا نام ہے. عزیزان مکرم توجہ فرمائیے، یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. فرمایا من صنع الی اہل بیتی یدن کافاتہ یوم القیامہ. اب ذرا ترجمہ بھی سنیے جزاک اللہ. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت میں سے کسی بندے کی خدمت کر دے اپنے ہاتھ کے ساتھ، فار ایگزامپل پانی پلا دے، فرمایا اس بندے دی قیامت جانے تے میں محمد عربی جاؤں. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. یہ ہے شان اہل بیت کی. یار یہ اہل بیت اطہار کی خدمت کیا کریں. اور میں یہاں پر یہ بات ضروری کہہ دوں، صحیح العقیدہ بندہ ہونا چاہیے. ایویں شاہ ویخ کے جوڑ نہیں نہ جانا، وہ نہ ہو صحابہ دا دشمن ہوئے. اور یہ بات صرف سنی کر سکتا ہے، دوسرے میں جرت نہیں ہے. کانا بندہ کی گل کرے گا، اعلیٰ حضرت دا غلام ہی سینہ چوڑا کر کے گل کرے گا نا. اگر وہ صحابہ کا بے ادب ہے، اوے اسی یہ پیر تے شاہ نو چھڑ سکنے ہیں، حضور دے صحابہ نو نہیں چھڑ سکتے اسی. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل اس نام پر کئی لوگ دھندا کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو، ہمیں سید بھی چاہیے تو داتا صاحب جیسا چاہیے. اچھا کے بولا سبحان اللہ سننی بانا. خدا کا خوف کریں یار، تکڑے ہو جاؤ تکڑے. ہمیں خواجہ معین پاک کیسا بندہ چاہیے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اب دیکھیں نا یہ فتنوں کا دور ہے. ہمیں پتہ چھوٹے چھوٹے کلپ کارڈ پر ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں اور پچھلے 1.5 ہفتے کی کاروائی تھوڑے سامنے ہونی ہے. لیکن کیا کریں، ہم بولنا چھوڑ دیں. یزیدیت اتنی عروج پر تھی تو حسین نے کیا بولنا چھوڑ دیا تھا؟ حسین نے فرمایا تھا میرا تن سر سے جدا ہو سکتا ہے لیکن میں نیزے پہ چڑھ کر بھی حق بولنا نہیں چھوڑ سکتا. سٹیج والے کئی بندے ڈھلے پہ بیٹھے، ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سارے. سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح العقیدہ بندہ ہمیں چاہیے. بس لاسٹ بات ہے، دوسرا بندہ ہم نہیں قبول کر سکتے. ختم. اور یہ بات کیا کریں، نعت خان بھی، نقیب بھی اور خطیب بھی کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ سارے بات کیا کرو. ہمیں صحیح العقیدہ بندہ چاہیے، اس کے بعد ہم اس کی قدر کریں گے. اب ایک بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہے، پیر تو فلانا تو جناب علی ایڈی وڈی پگڑی ہو جی میں بالٹی سر رکھی ہوندی ہے اور صحابہ کی گستاخیاں کرا جا پراں. کاش کہ تواڈے ساتھ ساتھ ہومن تے تساں بھی بول لو.
دیو انہیں نہیں بولنا تسی تو بول لو نا یار کیا خوف کرے یار بج کے اڈے وے دے نے اس واسطے صحیح العقیدہ بندہ میں چاہیے اور جو صحیح العقیدہ ہو ایدے ویکھو صحیح العقیدہ ہوئے او باویں مجمع کو بیٹھا ہوئے میں اودے ہاتھ چومن واسطے تیار ہاں صحیح العقیدہ والی بات ہے یہاں جو ایرا غیرہ نتو خیرہ آتا ہے جڑا بڑے گھر جم پوے وہ ساڑھے سر تے چڑھ کے نچدا بولو اس واسطے خدا دا نا ہے یہ جو شریعت ہے نا یہ سب کے اوپر حاکم ہے جو شریعت کی چھتری کے نیچے کھڑا ہے وہ ہمارا ہے جڑا شریعت نو کانڈ کردا باندار ہوے ساڈا کی لگدا ہے بس فائنل لاسٹ کمنٹ یہ میں نے بات کہہ دی اور میں دا ذمہ دار ہاں سمجھ آ رہی ہے نقیب براوا تیری بھی سبحان اللہ بند ہوگی خیر تے آئی پکا نقیب پڑھنا ہی ٹھیک ہے رضوی المزاج اچھا کلام پڑھا آپ نے وہ جو مرزا امجد صاحب کا آپ کلام پڑھ رہے تھے نا مرزا امجد میرے سے 2 کلاسیں آگے پڑھتا تھا ابھی رابطہ ہو تو میرا سلام کہیے گا بہت اچھا کلام لکھتا ہے اللہ اس جوان کو خیر و برکت عطا فرمائے ہوں پہ تو دنیا کے دندیاں چ گیا ہے میں نے دیکھا پہلے تو بادشاہ تھا لیکن اب وہ ہر چیز جانتا رہا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہوا اسے بہرحال کلام اس میں دم ہے ٹھیک ہے جاگو گے سبحان اللہ کھو گے تو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم خدمت بھی اس کی کر سکتے ہیں جو نبی پاک کی آل کا بھی با ادب ہو اور اصحاب کا بھی اور اگر کسی کا بے ادب ہو تو اسی انہوں جان دے نہیں بھی تو ہیں کتوں کدوں آئے ہیں سائڈ سے ہو جا ہم اسے جانتے ہیں جو رسول اللہ کے غلاموں کو جانتے ہیں جس دن آپ کو اس عقیدے کا پتہ چل گیا تو اس ترکڑے ہی کہاں توجہ ہے سب حضرات کی دوستان عزیز آئیے ذرا فتاور جی میں کہ شاید کو میرا گاہک آیا ہے میں شاید کو گاہک ہے تو مڑ پہ دا حساب برابر کر لئیے بارہ جتنے سنی بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ فرمائے دوستان عزیز دھیان فرمائیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یقین فرماؤ یار کوئی مولوی ہوئے کوئی نقیب ہوئے کوئی پیر ہوئے یقین فرماؤ انہوں نا پاکاں دی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے کیا خیال بتاؤ میں نے غلط بات کی یا صحیح کی بتاؤ یار انہوں چاہیے اپنی حداں چ رہن یار جہاں دل کردا ہے جناب اہل بیت دے خلاف جہاں دل کردا ہے صحابہ دے خلاف ویسے جہاں صحابہ دے خلاف بھوکدا ہے نا میرا دل کردا ہے باب خادم رضوی والی بولیے جواب دے ایک منٹ یار اودا پتہ نہیں اتحاد ہونا یا نہیں ہونا نہ رہی تو اتحاد پیدا کر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت بیٹھ جائیے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات فتاوی رضویہ سے 8 منٹ باقی ہیں بھائی تکڑے ہو جائیں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ پھر آپ فتاوی رضویہ شریف میں حدیث لے کے آئے کیا مسئلہ دسو چلو ہوں میں مسئلہ پوچھو وہ رولا ہے کی رولا ہے دسو جان دی کرو یار خدا دا بندہ تے تسے کھیڑ دے رہا سو تقریر کہیں سننی جے بے کات یار ہے نو بولو سبحان اللہ یار پیار کی میں اصل بھائی کلاس میں بیٹھنے میں تنوں پہلے دسے کہ پیچھے میں گال کر کے دیکھ لو مینوں پتہ لگ گیا سمجھ آئی نا جی پتہ چل جاتا ہے یار مجھے پریشان نہ کریں میں 8 منٹ ہیں 8 منٹ میری صلاح ہے بھی میں 4 حدیثیں تو سنائی جائے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پھر ایک حدیث لکھی اور وہ بڑے کمال کی حدیث ہے الامن والعلا رسالے کے اندر آپ نے لکھی آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور گئے سیدہ پاک کے گھر میں دیکھا تو حسنین کریمین رو رہے تھے آپ نے فرمایا بیٹی تجھے نہیں پتا جب یہ روتے ہیں تو مجھے برداشت نہیں ہوتا یہ کیوں رو رہے ہیں کہا بابا جان گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس گھرانے کی غریبی بیان کر رہا ہوں وہ گھرانہ غریب نہیں ہوتا جن کے بچے جنت کے سردار ہوں وہ گھرانہ غریبوں کا نہیں ہوتا جن کی ماں جنت کی ملکہ ہو سمجھ آئی جن کا نانا سلطان کل ہو جن کے بابے کے در سے ولی بنتے ہو سمجھ آئی وہ غریبوں کا گھر نہیں ہوتا لیکن یہ ان کی سادگی ضرور ہے دنیا کو پسند ہی نہیں فرمایا آپ نے لیکن
نبی پاک نے جب سنا تو باہر آئے صحابہ کرام کھڑے تھے، فرمایا بتاؤ کون ہے جو میرے بچوں کو کچھ کھلائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں جاتا ہوں۔ آپ بازار میں گئے، روٹیاں خرید کے لائے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، آپ نے حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھایا، ان کو کھلایا۔ جب دونوں بچے کھیلنے لگ پڑے، حضور باہر آئے اور آ کے کہنے لگے عبد الرحمن کہاں ہے؟ آقا میں یہاں ہوں۔ فرمایا تیری دنیا کے لیے تیرا رب کافی ہے، تیری قیامت جانے تے میں محمد عربی جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پھر فتح رضویہ شریف میں ایک روایت لے کے آئے، توجہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی بہن جن کا نام حضرت ام ہانی ہے، یہ وہی ہیں جن کے گھر سے نبی پاک معراج پر گئے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ ایک مرتبہ کہیں عورتیں جمع تھی، وہاں پر کوئی ہوگا جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر ہوا چلی، آپ کا دوپٹہ تھوڑا سا ہٹ گیا اور کان کی بالیاں نظر آنے لگیں۔ ایک عورت بیچ میں سے بولی بے پردگی کرتی ہو، حضور کی شفاعت تجھے نہیں ملے گی۔ کئی ہوتے ہیں نا جن کو ابھی پورا نہیں پتا ہوتا تو بس ایم ہے فتوا ٹھوک دینا۔ اب کوئی عورت تھی، اس نے یہ بات کر بیٹھی کہ تجھے کیسے شفاعت ملے گی، یہ عمل ہے تیرا۔ اس نے کہا پہلی تو بات یہ ہے میں نے لوگوں کے سامنے بے پردگی نہیں کی، اور دوسری بات ہے میں نے بے پردگی کی نہیں، ہوا چلی ہے۔ مٹھے بولو میں کیا تو میرے ساتھ یکدم اتنا بڑا فتوا لگا دیا۔ آپ وہاں سے اٹھی، حضور کی خدمت میں آ گئی اور سارا مسئلہ سنایا۔ یا رسول اللہ بتائیے مجھے بھی آپ کی شفاعت ملے گی؟ اس نے یہ کہا حالانکہ میرا قصور کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطاب فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل بیتی، وہ کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میری شفاعت میری اہل بیت کو نہیں ملے گی؟ فرمایا ان شفاعتی تنالو، اور میری اہل بیت کو ہی تو میری شفاعت سب سے پہلے ملے گی۔ جو نہیں فرما رہے آپ، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھرانہ ہے اور یہ شان بیان کر رہے ہیں سیدی اعلی حضرت۔ آواز مٹھیری ہوندی پئی ہے تھوڑی ویسے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ ہے اس گھرانے سے کتنا پیار تھا؟ یہ بھی آپ سنا دوں نا۔ سیدی اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے باپ کا نام ہے نقی علی۔ نقی کا معنی صاف کرنا، علی بلندی والا، سمجھ آ رہی ہے؟ علی جس کو ستھرا کرے وہ احمد رضا کا باپ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ماں کا نام ہے حسینی بیگم۔ صدقے جامع ہیں۔ ابھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اہل بیت سے پیار نہیں کیا، میں کہ ڈوما جی میں تم کیتا ہوں واقعی نہیں کیتا، جی میں قرآن و حدیث سے احمد رضا نے ہوں پیار کیتا میں کرنا ہے۔ امام احمد رضا ہی تو ہے جس نے فیصلہ جاری کیا تھا کوئی سید زادہ ہمارے پاس آئے اس کو ڈبل حصہ دیا جائے۔ کیوں؟ فرمائیے رسول اللہ کا خون ہے، باقی سب کو سنگل حصہ، سید زادے کو ڈبل حصہ دیا جائے۔ اور پتہ ہے آپ کو اہل بیت سے کتنا پیار ہے؟ اعلیٰ حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا فرمائی، 5 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹوں کا نام محمد رکھا تھا، پکارنے کے لیے ایک کا نام حامد، ایک کا نام مصطفیٰ رکھ دیا۔ اور جب بیٹیوں کی بات آئی تو آپ نے بیٹیوں کے نام بھی ایسے رکھے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی مرتضی بیگم۔ مٹھے بولو یار، گوٹے پھڑن والی قوم بولو تو صحیح نام، مرتضی بیگم۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی کنیز حسن، تیسری بیٹی پیدا ہوئی کنیز حسین، چوتھی بیٹی پیدا ہوئی کنیز حسنین، 5ویں بیٹی پیدا ہوئی مصطفی بیگم۔ لیکن 5 تن پاک دے وچ 5 بیٹیاں آ گئی۔ ابھی کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے اہل بیت سے پیار نہیں کیا، یہ کس نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ لوگ تو 12 تے 14 تے بریکاں لگ گئی، 5 12 14 بس۔ احمد رضا کہتا چپ قیامت تک کے لیے تیری نسل پاک میں ہے۔ ان کو سمجھ آئی ہے؟ امام احمد رضا، اور اسی امام احمد رضا کا جو فیضان پھیلا رہا ہے اس کا نام ہے پیر محمد الیاس قادری۔ انہی کی دعوت اسلامی، انہی کا مدنی چینل آج پوری دنیا میں محبتیں پھیلا رہا ہے۔ امید کروں مدنی چینل دیکھیں گے۔ ہون تے دعوت اسلامی دے 40 سال ہو گئے ہیں، 40 تو بعد ہی تے سواد آندا ہے۔
تو آپ ان فرمائیں گے دعوت اسلامی کے ساتھ چندے کے ساتھ بھی بندے کے ساتھ چندہ دیں گے تو چنگی جگہ تے لگے گا بندہ دیو گے تو بندے دا پتر بنا کے دیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ماشاءاللہ تیرے ذکر و فکر میں شب شلی تیرے ذکر و فکر میں شب شلی تیری جستجو میں سحر ہوئی تیرے ذکر و فکر میں شب شلی تیری جستجو میں سحر ہوئی بڑی باغ گزر گئی بڑی آبرو سے بسر ہوئی بڑی باغ گزر گئی بڑی باغ گزر گئی بڑی اثر ہوئی تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں میرے عوان میں ابھی عالم اسلام کے دو ممتاز و معروف شراکا دنیا پور سے ہمارے مہمان بھائی سیاح چفر رسول میروی اور شہر ملتان سے راؤ وسیم رضا تاری صاحب جو بغیر ہے ہمیں ان کو سماعت کرنا ہے جب بھی احباب کھڑے ہیں میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا برائے کرم اپنا کردار ادا کریں تمام احباب آپ کو یہ گزارش کریں کہ آپ سارے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر جو بھی احباب پیچھے بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں تھوڑا سا قریب